بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے سورہ نجم، اور آپ نے سب سے پہلے شان نزول اور تعارف دیکھا۔ اب میں آپ کو بچوں اس کے ربط صورت بتاؤں گی اور اس میں مقاصد کیا ہیں ہمارے اس کو پڑھنے کے، تو آپ کو یہ بتائے جائیں گے۔ اس میں بچوں کیونکہ واقعہ معراج کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، وہی کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں بیان کیا گیا، تو ہم انہی کے بارے میں جانیں گے۔ اور ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم واقعہ معراج کے بارے میں اچھے طریقے سے جان سکیں اور وحی کے بارے میں جان سکیں، اور اس کے میں اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کلامی اور ملاقات کی کیا کیفیت بیان کی گئی ہے اس کے بارے میں جان سکیں۔ افق سے کیا مراد ہے، سدرۃ المنتہا کی حقیقت کیا ہے، جنت الماوا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی کن بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ لات، عزیٰ اور منات سے کون مراد ہے، یعنی یہ ان کے بت تھے، تو ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ وہ کون تھے اور پھر کیسے ان کو ڈینائی کیا گیا، کیسے ان کو جو ہے وہ بتایا گیا کافروں کو کہ یہ آپ کے رب نہیں ہے۔ دوسرا بچوں، آپ اس میں ہم بہت ساری باتیں اس میں سیکھنا جا رہے ہیں ہم سیکھنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ فرشتوں کی سفارش کون لوگ کے لیے ہوگی، شفاعت کا عقیدہ، صحیح عقیدہ کیا ہے، بڑے اور چھوٹے گناہوں کے کیا فرق ہے، اس میں عملی پہلو کیا ہیں، انسان کی محنت کے بارے میں کیا بتایا گیا، اللہ تعالیٰ کے ہنسانے اور رلانے سے کیا مراد ہے، ہمیں خوشی اور غم کے موقع پر کیا کرنا چاہیے، غنی اور فقیر کسے کہتے ہیں، اور زندگی اور موت کے بارے میں کیا ذکر کیا گیا ہے، شعراء جو ہیں وہ ستارے کا ذکر کیوں فرمایا گیا ہے، اور مشرکین کے غلط عقیدے کی اصلاح کیسے فرمائی گئی ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں بچوں ہم اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ربط صورت اس کا کیا ہے کہ آپ نے پچھلی صورت جو پڑھی تھی، گزشتہ صورت سورۃ طور، اس میں قیامت کے واقعہ ہونے کی دلائل اور ایمان والوں کی عظمت کا ذکر ہے۔ سورہ نجم میں بتایا گیا ہے کہ آخرت میں نجات کے لیے اللہ کی وحدانیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور عمل صالح ضروری ہے۔ سورہ طور میں فرشتوں کی عبادت گاہ بیت المعمور کا ذکر ہے، اور سورۃ النجم میں اس کے مقام، رفت اور پرواز کی انتہائی حد سدرۃ المنتہا کا ذکر ہے۔ سورۃ طور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و نگرانی میں ہیں، اور سورہ نجم میں اس مقام کی محبت و قرب کا اظہار کے لیے عالم بالا کی سیر اور مشاہدات اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کلامی و ملاقات کا ذکر ہے۔ سورہ طور کے آخر میں بھی نوازشات ربانی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نوازشات جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ہیں بیان کی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بندگی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ نجم کے آخر میں بھی رب کائنات کی عبادت کرنے اور اس کے حضور سجدہ شکر بجا لانے کی تلقین کا حکم دیا گیا ہے۔